السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سہیب احسن۔ کل ہونے والے اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا۔ ایک ہوا جی اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکن نے آ کے ایبٹ آباد میں مار دیا، شہید کر دیا، اور اس پر پورے ملک میں پوری دنیا میں ایک بحث چھڑ گئی کہ عمران خان نے اسامہ بن لادن کو شہید کیوں کہا۔ اپوزیشن کی طرف سے بھی بہت تنقید کا سامنا ہوا اور پوری دنیا میں سے بہت سے غیر مسلموں نے بھی بہت زیادہ تنقید کی۔ ہم آپ کے سامنے آج حقائق رکھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کون تھا، غیر مسلم اس کو کیوں شہید نہیں مانتے، اور مسلمان اور پاکستان کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو کیوں شہید کہتے ہیں، اور وہ اخوان طالبان کا مسلمانوں کا ہیرو کیسے ہے۔ اس بارے میں ہم آپ کے سامنے حقائق رکھیں گے، آپ خود فیصلہ کریں گے کہ اسامہ بن لادن شہید تھا یا وہ ایک دہشت گرد تھا۔ اس بارے میں فیصلہ آپ کریں گے۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اسامہ بن لادن بیسیکلی سعودی عرب کا باشندہ تھا، سعودی عرب کا رہنے والا تھا، سعودی عرب کے شاہی خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ اس کے والد کا نام محمد بن عواد بن لادن، آپ نے لادن کمپنی کا نام تو سنا ہوگا، بن لادن کمپنی سعودی عرب کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے اور بہت مشہور کمپنی ہے، کنسٹرکشن کی کمپنی ہے، اس کے مالک تھے، ان کے یہ آگے بیٹے تھے اسامہ بن لادن۔ اسامہ بن لادن نے اپنے خاندان سے الگ ہو کے امریکہ میں رہائش اختیار کر لی۔ امریکہ والے اسامہ بن لادن کو بہت زیادہ پروٹوکول دیتے تھے۔ امریکہ کے ایئرپورٹ پہ امریکہ میں جتنے بھی انگریز ہیں وہ اسامہ بن لادن کو بہت امپورٹنس دیتے تھے۔ اسامہ بن لادن بہت امیر فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور امریکہ والے اور انگریز اور امریکن گورنمنٹ اس کو شاہی پروٹوکول کی طرح رکھتی تھی۔ شاہی پروٹوکول ان کو ایئرپورٹ پہ ہی ملتا تھا اور امریکہ کی گورنمنٹ بھی ان کو بہت زیادہ پروٹوکول دیتی تھی۔ پھر آ گئی بات رشیا کی، روس کی۔ روس ان دنوں میں جنگ کر رہا تھا افغانستان میں، وہ افغانستان میں جنگ کر رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ روس بڑھتا جائے گا اور امریکہ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ روس سپر پاور بن جائے گا اور وہ پوری دنیا پہ قبضہ کر لے گا۔ تب اس نے فیصلہ کیا اسامہ بن لادن کو اس چیز میں، اس وار میں جھونکنے کا، اس وار میں بھیجنے کا۔ اسامہ بن لادن کو انہوں نے ٹرین کیا، اسامہ بن لادن نے لیڈ کیا اور اسامہ بن لادن نے پاکستان میں، ویسٹ ایشیا میں، پوری دنیا میں سے جتنے بھی مسلمان تھے ان کو اکٹھا کیا اور ان لوگوں کو ضیاء الحق نے، پاکستانی فوج نے ٹریننگ دی اور اس کے بعد وہ جنگ شروع ہو گئی افغانستان میں رشیا کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف۔ امریکہ ان کو پیسے سے بھی مدد کرتا رہا ہے، فنڈنگ بھی کرتا رہا ہے اور ان کو ہتھیار بھی دیتا رہا ہے، بیک اینڈ پہ بیٹھ کے سارے کام کرتا رہا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ پاکستان نے اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ پاکستان کو لگتا تھا اور پوری دنیا کو یہ لگتا تھا کہ اگر افغانستان پر رشیا نے، سوویت یونین نے قبضہ کر لیا تو شاید اس کے بعد اس کا اگلا ٹارگٹ پاکستان ہوگا۔ اس لیے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ مل کے افغانستان میں رشیا کے خلاف جنگ لڑے گا، اور پاکستان نے اس کے لیے ہر وہ قدم اٹھایا جو پاکستانی فوج اور پاکستانی لوگ اور پاکستانی قبائلی علاقوں کے لوگ جو ہے وہ اٹھا سکتے تھے۔ 24 دسمبر 1979 کو یہ لڑائی شروع ہو گئی اور یہ 1999 تک لڑائی چلی، تقریباً 10 سال کے قریب جو ٹائم ہے اس میں یہ لڑائی لڑی گئی۔ اس میں رشیا کے، سوویت یونین کے تقریباً 6.5 لاکھ جو ہیں فوجی شامل تھے جو جنگ لڑ رہے تھے افغانستان میں، اور اس کے مقابلے میں جو یہ جہادی گروپ تھا، جو یہ طالبان تھے، جو یہ مسلمانوں کا گروپ تھا، وہ تھا صرف 3 لاکھ پر افراد پر مشتمل، جس کو لیڈ کر رہے تھے اسامہ بن لادن۔ مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی، اسامہ بن لادن نے یہ جنگ جیت لی اور روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور روس میں سے بہت سی ریاستیں، بہت سی اور کنٹری بن گئے، جس ترکمانستان، تاجکستان، اس طرح کی بہت سی ریاستیں روس سے نکلیں اور روس جو سپر پاور بننے جا رہا تھا وہ خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا اور اس کی اکانومی بھی ختم ہو گئی۔ امریکہ کا خواب پورا ہو گیا۔ امریکہ نے جب دیکھا کہ اس کا جو ایم ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا تو وہ ایسے ہی کچھ بھی کیے، کچھ بھی ڈیولپمنٹ کیے، کیونکہ افغانستان پوری طرح سے تباہ ہو چکا تھا، افغانستان کے لوگ برباد ہو چکے تھے، افغانستان میں لوگوں کی لاشیں گری ہوئی تھی، لوگ شہید ہو گئے تھے، تو افغانستان کو ڈیولپ کرتا، کیونکہ یہ سارا کچھ امریکہ کے کہنے پہ ہوا تھا، تو اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اور وہ چلا گیا اور امریکہ نے یہ بہت ہی غلط قدم اٹھایا، اور اس بات کا اعتراف امریکہ میں ہیلری کلنٹن نے کیا کہ ہم نے پاکستان اور ISI اور افغانستان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، ہم نے اس چیز کا بھی نہیں سوچا کہ عالمی دنیا ان پر پابندیاں لگا دے گی، ہم نے صرف اپنا فائدہ دیکھا اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر ہم آ گئے
امریکہ نے صرف اپنا فائدہ اٹھایا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوا؟ جس مقصد کے لیے افغانستان میں طالبان سے، اسامہ بن لادن سے جو مقصد امریکہ لینا چاہتا تھا وہ ان کا پورا ہو گیا، اور وہ اسامہ بن لادن کو چھوڑ کے بھی ویسے ہی چلے گئے۔ اس کے بعد افغانستان میں ایک مسلم حکومت بن گئی، افغانستان کا کنٹرول مسلم حکومت کی طرف آ گیا۔ اس کے جو سربراہ ہیں ملا محمد عمر اور عبد الغنی برادر، انہوں نے ایک اسلامی ریاست قائم کی۔ جب انہوں نے اپنی ریاست کے لوگوں کو آگاہ کیا وہ کس بیس پہ آئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ مسلم قوانین لاگو کیے، تو امریکہ پریشان ہو گیا، کیونکہ انہوں نے جو چیز سلطنت عثمانیہ ختم کی تھی، عباسی سلطنت ختم کی تھی، جو مسلمانوں کی حکومتیں پوری دنیا میں جہاں جہاں تھی وہ ختم کی تھی، اسلامی رسم و رواج جہاں جہاں تھے وہ ختم کیے تھے، تو اس کے بعد یہ تو وہ ہو گیا جو وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم تو اسلام کے خلاف ہیں، ہم نے تو اسلامی ریاستیں ختم کرنی ہیں، تو یہ تو ہم نے خود ایک اسلامی ریاست بنا کے دے دی ہے، تو انہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور انہوں نے ان کو دبانا شروع کر دیا کہ یہ آپ کام نہیں کر سکتے، آپ اسلامی قوانین اور اسلامی کنٹری نہیں بنا سکتے۔ تو اس کے بعد ایک پلان کیا گیا، وہ پلان ہے 9/11 کا۔ ڈاکومنٹریز امریکہ کی ہی آپ کے پاس موجود ہیں، آپ نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ پلان کیا گیا، چند ہزار لوگوں کو مروا کے پورے مسلم کنٹریز تباہ کر دیے گئے، اور اس کا الزام جو ہے وہ اسامہ بن لادن پہ لگا دیا گیا کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ اس چیز میں مطلوب ہے، اسامہ بن لادن نے 9/11 کا واقعہ جو ہے وہ کیا ہے۔ جب انہوں نے ڈیمانڈ کی تب پاکستان میں پرویز مشرف کی حکومت تھی، اور انہوں نے پرویز مشرف کے تھرو ملا عمر سے یہ ڈیمانڈ کی کہ ان کو اسامہ بن لادن ہینڈ اوور کیا جائے۔ اسامہ بن لادن ایک دہشت گرد ہے اور ان کو مطلوب ہے، اور اس نے 9/11 کیا ہے، تو ان کو واپس دیا جائے، یہ امریکہ کے حوالے کیا جائے۔ ملا عمر نے ان سے کیا کہا؟ یہ بات غور طلب ہے۔ ملا عمر نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، ایسا کوئی ٹھوس شواہد ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ جو 9/11 ہوا ہے یہ اسامہ بن لادن نے کیا ہے، تو ہم اس کو آپ کے ہینڈ اوور کر دیں گے۔ امریکہ کوئی بھی ثبوت پیش نہ کر سکا، اور جب امریکہ کوئی بھی ثبوت پیش نہ کر سکا تو ملا عمر نے ان کو امریکہ کے ہینڈ اوور کرنے سے انکار کر دیا، جس سے امریکہ افغانستان کا دشمن بن گیا، ملا عمر کا دشمن بن گیا، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ان کے خلاف جنگ کریں گے، اور انہوں نے مدرز آف آل بم، انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے بم جو لا کے وہ گرا دیے، آ کے معصوم بچے، عورتیں، بہت سے لوگ شہید ہو گئے، اور افغانستان میں ایک وار شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی۔ ایسے ہی جنگ چلتی رہی، افغانستان میں طالبان جو ہیں وہ امریکہ کے خلاف لڑتے رہے، جذبہ ایمانی سے امریکہ کے خلاف، غیر مسلموں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف لڑتے رہے، اور یہودیوں کو جہنم واصل کرتے رہے۔ جیسے اب ٹرمپ اسرائیل کے ساتھ مل کے اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کی ووٹ لینے کے لیے، یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے جیسے ہی مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے فلسطین میں، ویسے ہی اوباما نے کیا۔ اوباما نے اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے اندر آپریشن کا پلان کیا۔ جب امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی کے مطابق ان کو پتا چلا کہ اسامہ بن لادن جو ہیں وہ پاکستان میں ایبٹ آباد میں موجود ہیں، تو انہوں نے ایک آپریشن کیا جس کے نتیجے میں انہوں نے اسامہ بن لادن کو وہاں پہ شہید کر دیا، اور ان کو ساتھ لے گئے، اس کی لاش کو ساتھ لے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پاکستانی گورنمنٹ، تب حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، انہوں نے بڑی خوشی منائی کہ لو جی پاکستان نے بہت بڑا دہشت گرد جو ہے وہ جو مطلوب تھا وہ جو ہے وہ اس کو مار دیا گیا۔ جب پوری دنیا میں اس چیز پہ پاکستان کو کرٹیسزم ہوا کہ آپ ایک اسلامی کنٹریز ہیں، وہ ایک مسلمان تھا، اور آپ ایٹمی پاور ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ کے اندر ایک کنٹری کی فورس آتی ہے، وہ آپ کے کنٹری کے اندر آپریشن کرتی ہے، اور ایک شخص کو مار کے اس کو لے کے چلی جاتی ہے، اور آپ اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں، یہ تو آپ کے لیے شرم کا مقام ہے۔ تب پاکستان نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا شروع کیا کہ یہ آپ امریکہ نے غلط کیا ہے۔ اب ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں، جس چیز کا مقصد آپ کو سمجھانا ہے، جب آپ نے جس میں سے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا اگر امریکہ کے کہنے پر اسامہ بن لادن اگر مسلمانوں کی سرزمین کی حفاظت کرتے ہوئے امریکہ کے کہنے پر رشیا کے خلاف اسامہ بن لادن لڑے، اور ان کی گولی سے اگر وہ مر جائے یا اس کو کچھ ہو جائے تو وہ شہید ہوگا، اور اگر وہ اپنی افغانستان اسی زمین کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے امریکہ کی گولی سے شہید ہو گیا تو اس کو اب شہید نہیں، آپ اس کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ تب رشیا کے خلاف، غیر مسلم کے خلاف لڑ رہا تھا، اب وہ امریکہ کے خلاف لڑ رہا تھا۔ تب بھی مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے لڑ رہا تھا، اب بھی وہ مسلمانوں کو بچانے کے لیے لڑ رہا تھا۔ صرف فرق یہ تھا کہ تب وہ رشیا کے خلاف لڑ رہا تھا اور اب وہ امریکہ کے خلاف لڑ رہا تھا، کیونکہ امریکہ اسلامی حکومت کے خلاف تھے، اور وہ تو اسلام کے لیے لڑ رہا تھا، اور اسلام کے لیے جو بھی لڑے وہ تو شہید ہوتا ہے، اور ہم اس کو کیسے دہشت گرد کہہ سکتے ہیں؟ ہم اس کو شہید ہی کہتے ہیں، کیونکہ یہ چیز
امریکہ نے یا کسی غیر مسلم نے ڈیسائیڈ نہیں کرنی، یہ مسلمانوں نے کرنی ہے. اور کون شہید ہے کون نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اپنے ملک کی، اپنے لوگوں کی، مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے جنگ کریں گے، جہاد کریں گے، اس میں جو بھی مرے گا وہ شہید ہوگا، وہ مرے گا نہیں، وہ شہید ہوگا. تو آپ دیکھیں، آپ فیصلہ کریں کہ وہ امریکہ جو پوری دنیا میں دہشت گردی کر رہا ہے، اس کو کوئی دہشت گرد نہیں کہتا. وہ جس طرح افغانستان میں قتل عام کیا، جس طرح عراق میں کیا، جس طرح لیبیا میں کیا، جس طرح فلسطین میں اب امریکہ مل کے کر رہا ہے، جس طرح باقی جتنے بھی کنٹریز میں امریکہ نے جو جتنا ویتنام میں کیا، تو کیا امریکہ دہشت گرد نہیں ہے؟ دہشت گرد تو امریکہ ہے. اسامہ بن لادن کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ امریکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ قتل و غارت کرنے والا کنٹری ہے، تو امریکہ کا کوئی کیوں نہیں کہتا؟ اور جو لوگ اسامہ بن لادن کو دہشت گرد کہتے ہیں، وہ بیسیکلی ان کی جڑیں اور ان کی جو سسٹم ہے وہ امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ امریکہ کو خوش کرتے رہے ہیں ساری زندگی، اور وہ پاکستان کو نیچے دباتے رہے ہیں. اور آج بھی پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اسامہ بن لادن کو دہشت گرد کہتے ہیں، جو امریکہ کا پٹھو ہیں، جو امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، جو اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. اسامہ بن لادن مسلمانوں کے لیے لڑا، اور اسامہ بن لادن مسلمانوں کی سرزمین کو بچانے کے لیے لڑا، مسلمانوں کی سربلندی کے لیے لڑا. تو اور وہ یہودیوں کے خلاف لڑا، وہ عیسائیوں کے خلاف لڑا. تو وہ کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ اور عمران خان نے جو لفظ کہے کہ اسامہ بن لادن شہید ہے، وہ اس نے صحیح کہے. اور عمران خان کا یہ موقف شروع دن سے یہی رہا کہ آپ ان سے نہیں لڑ سکتے. وہ آپ اگر کسی کے بیوی بچوں کو، کسی کو آپ بم گرا کے مار دیں گے تو وہ آپ کے خلاف جہاد ہی کرے گا. اور مسلمان کو اس کا مذہب کہتا ہے کہ وہ جہاد کرے، غیر مسلموں کے خلاف جنگ کرے. اگر وہ آپ لوگوں کے بیوی بچوں کو آپ کی سرزمین پر قابض ہونے کی کوشش کریں تو مسلمانوں کو ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. مسلمانوں کے لیے یہ فرض ہے، ہر مسلمان پر یہ فرض ہے. اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اسامہ بن لادن شہید ہے یا دہشت گرد ہے. کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے ہمیں. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اور ہماری ریسرچ اگر اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.